ایک درود ارشاد فرمائیں محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی محفل نارائن گارڈن میں موسوی صاحب کے گھر پہ منعقد ہو رہی ہے، اور اس محفل اور یا ہر محفل کی طرح آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوگا۔ اس کو جناب زیدی صاحب، تہذیب زیدی صاحب تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد تقریر ایک ہوگی، مختصر تقریر۔ ہمارے چھوٹے بھائی کوثر رضوی صاحب آج کی محفل کو خطاب کریں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ جو ہمارے شعراء کا سلسلہ ہے، شعراء ذوی احترام، وہ بارگاہ امام علی میں اپنا منظوم نظرانہ پیش فرمائیں گے ایک کے بعد دیگر۔ پہلے فہرست جو ہے وہ شعراء کی بہرحال کافی طویل تھی، لیکن اب کسی مجبوری کے تحت باہر کے حالات دیکھتے ہوئے کچھ فرق پڑا ہے، کچھ لوگ بیمار ہیں یا کچھ لوگ ٹریفک کی وجہ سے نہیں آ پا رہے ہیں، لہذا محفل کا آغاز ہو جاتا، لہٰذا نظامت کی ذمہ داری ہم کوثر رضوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپتے ہیں کہ وہ خطابت کے ساتھ نظامت کی ذمہ داری بھی سنبھالیں، کیونکہ پہلے صرف نام بلانا تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کچھ نہ قطعات ہو یا مسدس کے ایک آدھ بند پڑھ کے کسی بھی شاعر کو وغیرہ دیں، لہٰذا ہم نظامت کی ذمہ داری کوثر رضوی صاحب کے حوالے کرتے ہیں۔ اور تلاوت کلام پاک کے لیے آج کی محفل کے آغاز کے لیے جناب تہذیب زیدی صاحب سے گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ طور پہ آج کے جشن غدیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام مومنین جو جشن مسرت میں شرکت کرنا تھی، وہ زیادہ تر اپنے مومنین فرش مسرت پہ تشریف رکھتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ان کا سلسلہ آنے کا جاری ہے۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ آج کی محفل کے مہمان خصوصی جناب کوثر صاحب ہیں، یہ اسد اعظمی صاحب کی طرف سے جو حکم ہے، اور مہمان خصوصی جناب کوثر صاحب ہیں، اور آج کی محفل کی صدارت کی ذمہ داری جو ہے اسد اعظمی صاحب میں شوقی جناب خورشید حیدر صاحب جو اٹاوہ میں تشریف رکھتے ہیں، اٹاوہ میں، اور یہاں پہ مقیم ہے راجا جی پورم میں، تو خورشید صاحب آج کے صدر کی حیثیت رکھتے ہیں یہاں پر۔ اور باقاعدہ جو شعراء آنے والے ہیں راستے میں وہ آ جائیں گے۔ محفل کا آغاز ایک مختصر سی تقریر کے ساتھ ہوگا، اور پھر نظم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس محفل کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا ہے کہ یہ محفل اسد اعظمی صاحب کے والد بزرگ نے تقریباً 35 برس پہلے اعظم گڑھ میں اس کا آغاز ہوا تھا، جہاں پر وہ پوسٹڈ تھے، اور بندیل کھڑ یونیورسٹی کے ڈین بھی وہ رہے ہیں، اور یہ مستقل وہاں پہ ہوتے ہوتے، اور اس زمانے میں جیسا کہ اسد صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ خورشید غازی پوری صاحب اس کے کنوینر ہوا کرتے تھے، اور ہندوستان کی ایک سے ایک شخصیتیں اس میں موجود رہتی تھیں، اور بہت ہی بڑے پیمانے میں یہ جشن غدیر تب سے مسلسل ہوتا آ رہا ہے۔ اور جیسا کہ اسد بھائی نے بتایا کہ 13 برس تقریباً ہو گئے ہیں اس محفل کو لکھنؤ میں منتقل ہوئے، اعظم گڑھ سے لکھنؤ آئے ہوئے یہ محفل 13 برس ہو گئے ہیں، اور جو کہ اسد اعظمی صاحب اس کو مسلسل، اس میں ایک بھی کسی بھی برس اس میں بریک نہیں ہوا ہے اس محفل میں، یہ 35 برس سے مسلسل یہ محفل ہو رہی ہے، جو اسد صاحب کے والد صاحب نے اس کو قائم کیا تھا۔ کیونکہ جشن غدیر ہے، لہٰذا یہ نسلاً در نسلاً چلتا رہے گا، اور باپ اپنے بیٹے کو دے کے گیا ہے، کیونکہ یہ مولا کی بات ہے۔ اس میں مجھے شعر یاد آیا کہ مسافر آتے اور جاتے رہیں گے، مسافر آج ہم لوگ ہیں، ہمارے بعد نیکسٹ جنریشن ہے، ہم چلے جائیں گے، نیکسٹ جنریشن آ جائے گی، ہمارے والد، ہمارے دادا، وہ جنریشن دیتی جا رہی ہے ایک دوسرے کو۔ مسافر آتے اور جاتے رہیں گے، غدیری کارواں چلتا رہے گا، مسافر آتے اور جاتے رہیں گے، غدیری کارواں چلتا رہے گا۔ تو یہ انشاءاللہ جب تک ہم لوگ حیات ہیں تو لوگ اپنی زندگی میں اس محفل کو ہمیشہ یہ اسد صاحب کرتے رہیں گے، ہم لوگ شرکت کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد آئندہ نسلیں۔ میں اس آج کی محفل کی تقریر کے لیے گزارش کرتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی جناب کوثر رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی محفل جشن غدیر کو اس عنوان سے خطاب کریں کہ دور حاضر میں ولایت کی اہمیت کیا ہے۔ بس 15 سے 20 منٹ کی تقریر، اور اس کے بعد انشاءاللہ مضمون کلام جناب کوثر رضوی صاحب تشریف
بارگاہ امام علی میں فضائل پیش فرما رہے تھے. یہ جو لائیو محفل ہماری چل رہی ہے ایک چینل پہ، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ یہ محفل جناب موسوی صاحب کے گھر پہ سرفراز گھر میں منعقد ہو رہی ہے. تمام شعراء ہمارے تشریف لا چکے ہیں، اور چونکہ ہم سے اسد بھائی نے نظامت کی ذمہ داری پہلے مجھے سونپی تھی، آپ ہی کریے گا نظامت، لیکن بہرحال جیسا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے، والد صاحب کے انتقال کے بعد کچھ ابھی تک دل لگ نہیں رہا ہے، دل بہت بے چین ہے. لیکن پھر مولا کی ولایت ہے، غدیر کا دن ہے، اور اس خوشی کے آنے سے وہ غم کے بادل جو بہت دنوں سے طاری تھے وہ بہرحال دھیرے دھیرے چھٹنا شروع ہو گئے ہیں. ویڈیو آف نشر الاضحیٰ، یہ محفل نشر الاضحیٰ سے نشر کی جاتی ہے اور سرفراز گنج سے. اور ہمارا ایک بار پھر اعلان کر دیں کہ اس محفل کے مہمان خصوصی جناب کوثر صاحب ہیں، تشریف رکھتے ہیں، اور اس کے صدر جناب خورشید حیدر صاحب ہیں جو اٹاوہ سے کے مقیم ہیں، اور باقی ہمارے شعراء یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. لہٰذا ہم کسی وجوہات کی وجہ سے نظامت کی ذمہ داری اپنے چھوٹے بھائی پھر کوثر رضوی صاحب کو سونپتے ہیں. اور چونکہ فہرست میں نے کوثر سے کہہ دیا کہ جلدی جلدی فہرست میں سب کو پڑھاتے رہیں، بلاتے رہیں، اور جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پر ایک آدھ خطا پڑھ کے لوگوں کو بلا لیں. شعراء کو خیال یہ رکھنا ہے کہ محفل کا وقت 8 بجے کا تھا، لیکن جس طرح سے ابھی ٹریفک والا مسئلہ تھا، لوگوں کو آنے میں دیر ہو گئی، اس کی وجہ سے 30-40 منٹ کی محفل میں جو دیری ہوئی ہے وہ بہرحال ہم لوگ 1-2 منٹ اپنے پڑھنے میں کم کر کے اس کو وقت کو جو ہے وہ بچائیں گے، اور انشاءاللہ 2 گھنٹے بہت زیادہ ہم نے طے کیا تھا، 2 گھنٹے میں انشاءاللہ محفل کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں گزار ہوں اپنے اس آج کے محفل کے ناظرین کوثر رضوی صاحب سے کہ اپنی مسجد پہ تشریف لائیں اور نظامت کا آغاز فرمائیں. صلوات پر محمد و آل محمد. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اور وہ پڑھ رہے تھے جن کے ہر مصرے میں مضمر ہے علی کی منقبت، جن کے ہر مصرے میں مضمر ہے علی کی منقبت، مومنو لو ختم ہے یاور کا بھی اب انتظار. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. یاد لینے آئے تو پیمبری کر رہے ہیں آپ. ایک درود اور ارشاد فرماتے ہیں محمد و آل محمد. بہرحال ایک ہم سے بھی جو کہ مسلسل ہے اسد بھائی کا قصیدہ اور پھر سروج بھائی کا، ارم بھائی کا قصیدہ، تو اسی کی پیروی کرتے ہوئے ایک قصیدے کے بہرحال مکمل تو نہیں کر سکتے، کچھ اشعار ابتدا کا اس لیے سنانا پڑے گا کہ درمیان سمجھ میں آ جائے، درمیان کے 2 اس لیے سن لیے کہ آگے سمجھ میں آ جائے کچھ، تو مسلسل ہونے کے لیے. بہرحال خورشید صاحب والد صاحب کے بعد سے دل نہیں لگ رہا تھا بالکل، اور وہ بے چینی بے قراری تھی، لیکن مولا کی آمد نے اس غم کو بہت حد تک دور کرنے کی کوشش کی، اور پھر سب نے کہا کہ گھر سے باہر آؤ، نکلو، محفلوں میں آؤ. تو مولا کی ولایت میں بہرحال ہماری ان کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، لہذا ایک قصیدے کے چند اشعار ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھرت بھائی کا درد بھائی اسد بھائی سنیے گا. عرض کرتا ہوں کہ 2-3 شعر تجوید میں، 2-3 شعر گریز میں، اور کچھ ساقہ نامہ کے کہ وفور عشق میں، ارم بھائی سنیے گا. وفور عشق میں وہ جانتا ہے سر جدا ہوگا، وفور عشق میں وہ جانتا ہے سر جدا ہوگا، مگر عاشق کا اظہار محبت برملا ہوگا. سنیے گا. وفور عشق میں وہ جانتا ہے سر جدا ہوگا، مگر عاشق کا اظہار محبت برملا ہوگا. حکومت کے بچھائے جال میں صیاد الجھے گا، حکومت کے بچھائے جال میں صیاد الجھے گا، سرے شاخ شجر بلبل مگر نغمہ سرا ہوگا. سرے شاخ شجر
بلبل مگر نغمہ سرا ہوگا، اور چمن کے ریگزاروں کو وہ شبنم میں بدل دے گا۔ چمن کے ریگزاروں کو وہ شبنم میں بدل دے گا، کچھ اس انداز سے وہ باغ میں صرف ثنا ہوگا، کچھ اس انداز سے وہ باغ میں صرف ثنا ہوگا۔ اور سب شعر چھوڑ کے بیچ میں گریز کے 2-3 شعر کہ پڑھے گا وہ فضائل دست میں جب اپنے مولا کے، پڑھے گا دست میں جب وہ فضائل اپنے مولا کے، خزاں کے دور میں سبزہ سماعت کا ہرا ہوگا، خزاں کا دور میں سبزہ سماعت کا ہرا ہوگا۔ خوشی صاحب سنیے 2-3 شعر سماعت کے۔ خزاں کے دور میں سبزہ سماعت کا ہرا ہوگا، اور فراز دار پر نقارِ مدحت بجائے گا، فراز دار پر نقارِ مدحت بجائے گا، کلام اس کا خدا کے فضل سے خود ساختہ ہوگا، کلام اس کا فراز دار پر نقارِ مدحت بجائے گا، کلام اس کا خدا کے فضل سے خود ساختہ ہوگا۔ اور یہاں سے پھر گروز کے چھوڑتے ہوئے پھر ایک نیا مطلب سنیے۔ اسد بھائی سنیے اب کچھ شعر، بس اسد بھائی اسی کے دور صاحب سنانے تھے، پورا فرمائیں اڈم بھائی ساتھی نامہ میں کہ وہ دست مرسل اعظم پا خم میں جب اٹھا ہوگا، وہ دست مرسل اعظم پاخم میں جب اٹھا ہوگا، مدینہ اپنے آئینے میں کعبہ دیکھتا ہوگا، وہ دست مرسل اعظم میں خود پاخم جب اٹھا ہوگا، مدینہ اپنے آئینے میں کعبہ دیکھتا ہوگا۔ دوسرا مطلب تاجوی سنیے، غضب کی دھوپ میں درد بھائی میں خانہ الفت کھلا ہوگا، ارم بھائی غضب کی دھوپ میں، امر بھائی سنیے، غضب کی دھوپ میں میں خانہ الفت کھلا ہوگا، دماغ و دل پر لیکن ہوش کا پہرا لگا ہوگا، دماغ و دل پر لیکن ہوش کا پہرا لگا ہوگا، تیری توصیف کی نغمہ زنی اطراف میں ہوگی، تیری توصیف کی نغمہ زنی اطراف میں ہوگی۔ اور ولا کی ایک درود ارشاد فرما دیں، ہاں خوشیاں سنیے کہ تیری توصیف کی نغمہ زنی اطراف میں ہوگی۔ تاج بھائی مصرا ہے کہ ولا کے تار پا ایک ساز دلکش بھی چھڑا ہوگا، ولا کے تار پر ایک ساز دلکش بھی چھڑا ہوگا، گریں گے حسن دل پر آتشی رخسار سے جھرنے، گریں گے حسن دل پر آتشی رخسار سے جھرنے، ہر ایک مداح کا بنت عنب سے دل لگا ہوگا، ہر ایک مداح کا بنت عنب سے دل لگا ہوگا، لبے شیری تو ڈوبے ہوں گے صحبائے ولایت میں، خوشی آپ سنیے، لبے شیری تو ڈوبے ہوں گے صحبائے ولایت میں، طلب باقی رہے گی دل کا پیمانہ بھرا ہوگا، طلب باقی رہے گی دل کا پیمانہ بھرا ہوگا، کہاں سنجیدگی موجود ہوگی، درد بھائی کہاں سنجیدگی موجود ہوگی آج رندوں میں، کہاں سنجیدگی موجود ہوگی آج رندوں میں، وہاں آداب رندانہ ذرا بگڑا ہوا ہوگا، کہاں سنجیدگی موجود ہوگی آج رندوں میں، وہاں آداب رندانہ ذرا بگڑا ہوا ہوگا،
نہ دیکھے ہوں گے دو عالم نے ایسے سر پھرے ظاہر، نہ دیکھے ہوں گے دو عالم نے ایسے سر پھرے ظاہر، ہر ایک میخار کا اپنا الگ ایک میکدہ ہوگا۔ نہ دیکھے ہوں گے دو عالم نے ایسے سر پھرے ظاہر، ہر ایک میخار کا اپنا الگ ایک میکدہ ہوگا۔ اور فرشتے، عطر بھائی مجھ سے سنیے، کوثر صاحب مصرع سنیے، فرشتے میکشوں کا آ کے خود صدقہ اتاریں گے۔ ادھر سنیے، فرشتے مہکشوں کا آ کے خود صدقہ اتاریں گے، منزہ اس قدر جام ولایت کا مزہ ہوگا، منزہ اس قدر جام ولایت کا مزہ ہوگا۔ خوشی صاحب مصرع ہے کہ بدل جائے گا موسم دھوپ میں شادابی دل کا، بدل نہیں بزمی بھائی، بدل جائے گا موسم دھوپ میں شادابی دل کا، کہ پہلی بار خشکی نے کوئی ساون پیا ہوگا۔ بدل جائے گا موسم دھوپ میں شادابی دل کا، کہ پہلی بار خشکی نے کوئی ساون پیا ہوگا۔ سنیے بھائی، شنن بھائی آپ بول نہیں رہے، کمال ہے کہ بکھر کے ایک ہو جائیں گے جام و ساغر و مینا، سنیے، بکھر کے ایک ہو جائیں گے جام و ساغر و مینا۔ در بھائی مصرع ہے کہ وہاں پر قبل محشر ایک نیا محشر بپا ہوگا، وہاں پہ قبل محشر ایک نیا محشر بپا ہوگا، اور سمٹ کے نزد سے نزدیک ہو جائیں گے، سمٹ کے نزد سے نزدیک ہو جائے گا میخانہ، سمٹ کے نزد سے نزدیک ہو جائے گا میخانہ، فصیلیں ٹوٹ جائیں گی نہ کوئی فاصلہ ہوگا، فصیلیں ٹوٹ جائیں گی نہ کوئی فاصلہ ہوگا، عروس شب فقط اس بات کا صدقہ اتارے گی، عروس شب فقط اس بات کا صدقہ اتارے گی، رخ میخار پر بینائی کا صحرا بندھا ہوگا، رخ میخار پر بینائی کا صحرا بندھا ہوگا، زمین پر ساکنان خلد ان کے ساتھ جھومیں گے۔ یہ آخری ساقی نامے کا آخری شعر، حالانکہ ساقی نامہ ابھی اور ہے، اس کے بعد پھر مدح کا مطلع شروع ہوگا۔ یہ ہمارا 100 شعر کا قصیدہ ہے، یہ سن لیجیے۔ زمین پر ساکنان خلد ان کے ساتھ جھومیں گے، تاج بھائی بتا کے پینے والوں سے بھلا کوئی خفا ہوگا؟ زمین پر ساکنان خلد ان کے ساتھ جھومیں گے، بتا کے پینے والوں سے کوئی بھلا بتا کے پینے والوں سے بھلا کوئی خفا ہوگا، اور عقیدہ ہو اگر کمزور تو جام ولا پی لے، دوا پہنچے گی جلدی تو مرض میں فائدہ ہوگا۔